شہادت کے مفہوم کے بارے میں کچھ فرمائیے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کہ آج کل اسی چیزوں میں ہم لوگوں کا کیا رویہ ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو کیا کریں، محرم ہم پر کیا فرض عائد ہوتے ہیں، کیسے اس کو کام کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو محرم ہے 1989 کا، اس محرم میں تو شہادت نہیں ہوئی ہے۔ شہادت کا واقعہ آج سے پہلے کا، تو آج آپ کیا مناؤ گے؟ جن لوگوں کو غم سے تعارف ہے، غم امام علی مقام کا، ان سے تو ہمیشہ ہی تعارف ہے، وہ تو ہمیشہ ہی محرم میں داخل ہو گئے۔ تو غم والے انسان کے لیے میرے خیال ہے ہر موسم بھی غم کا موسم۔ خدا نہ خواستہ کسی بچے کا باپ نہیں، باپ کا بچہ اندوں میں کوئی کسی کا عزیز رشتے دار، کیونکہ غیر رشتے دار کہیں کہ فوت ہو گئے تو پھر غم نہیں بنتا، تو غم اگر کہا جائے تو پھر غم ہی بنتا ہے۔ اگر غم گزر جائے کسی بار تو اسے کہو بھئی آج غم تجھے گزرا ہے، اب اگلے سال اس کی یاد کرنا، وہ مانے گا؟ وہ نہیں مانتا۔ دیکھو یہ تو آج 18 اگست ہے، آج تجھے پہ حادثہ گزرا ہے، 18 اگست گزر گیا، اب انشاءاللہ اگلے سال 18 اگست کو مطلب میں بات کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو پھر سارا مہینے اور سارے سال، تو سفرنگ والے کے لیے ایوری سیزن از اے سیزن آف سفرنگ، غم والے کے لیے ہر دن ہی غم کا ہے، امام والوں کے لیے ہر ہفتہ ہی امام والوں کا ہے۔ وہ جو ہے نا موسمی یا بخار، اس سے میرا تعلق نہیں، جن کو مطلب ایک موسم سے جو یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں اس بات کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ دن منانا اس دن کی یاد میں یہ صرف جمعیت اسلام کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو یاد رہے، تاریخ یاد رہے، غم سے نہیں ہے اس کا تعلق۔ غم والوں کے لیے غم ابدی ہے، غم لازوال ہے، غم ان کے عرفان کا باعث ہے، اور غم ہی ان کا راستہ ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ان کے لیے عرفان کا راستہ ہے۔ اب عرفان کا راستہ اگلے سال کیسے کھلے گا آپ پر؟ اگر آپ صاحب عرفان ہو تو آج سے کھل گیا، جس پر کھل گیا انہوں نے کہا اپنے مرشد کا نام عرس پہ تو نہیں بنا سکتے آپ نے، عرس پہ بناتے ہیں متولی، خانقاہ کے مجاور، جن کا عرس ہوتا ہے پیروں کا، اور جو محبوب ہوتے ہیں ان کا روز ہی مطلب مثال ہے، جو ہمیں مثال ہے۔ اس لیے اگر آپ کو محبوب نہ ہو امام تو اس کی یاد نہ منایا کرو، اس لیے میرا بالکل اس کی الٹ بات، اگر محبوب ہو تو یاد کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اگر دل میں غم آ گیا ہے تو غم کو سیزن کے ساتھ مت منایا کرو، غم سیزن سے نہیں منایا کرتے۔ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور مومن پڑھتا ہے ہمہ وقت، یہ نہیں کہ 5 وقت کا وہ مجرم ہے یہ باغی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا ہے، اور مسلمان کو چاہتے ہوتے مسجد میں جائے تو باہر جانے کی تمنا ہے۔ اب یہ تمنا جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ محمد ہے، کہتا ہے بس دل کرتا ہے یہیں بیٹھے رہو مسجد میں، کہتے باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کو خیال رکھو، رزق کا معاملہ تلاش کرو، واقعات ہے، میرا دل ادھر ہی لگتا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہو ٹائم ہو گیا 18:30 بج گئے، جاتے ہیں نماز کے لیے، کہتے ہو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے والی، اس کو اللہ کا حکم ہے نماز کا، اور جن کی نماز قائم ہوگی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے رزق کمانے کا، یہ کاروبار کا۔ یہ دونوں باتیں اگر فرق سمجھ آ گیا آپ کو تو وہ امام مالک مقام کی بات سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام علی مقام کی یاد کو
ایک خاص اس انداز سے منانا کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اگر ظلم کو امامت کے ساتھ آپ منسوب کرتے ہو تو پھر ایک ظالم کو ماننا پڑتا ہے. اور جو فقراء ہیں جو زیادہ گہرائی میں جانے والے ہیں وہ ظالم نہیں مانتے کسی کو، وہ سبب کے قائل ہی نہیں. کون لوگ؟ فقراء. وہ مسبب کے قائل ہیں، سبب کو شان یہ ہے. ہم مسبب کو دیکھتے ہیں. وہ واقعہ کیا؟ ساتھ میں پتھر لگا، کہتے پتھر پہ چھوڑو، بھیجنے والے کا نام بتاؤ. کہتے بھیجنے والا جو ارشاد احمد خان ہے. کہتے ارشاد نہیں، یہ ارشاد ہے کس کا اصل ہے؟ کہتے یہ تو تقدیر ہے. کہتے بھائی بسم اللہ یہیں رک جاؤ. نہ پتھر سے جھگڑا، نہ پتھر مارنے والے سے جھگڑا، نہ اس کے نام سے جھگڑا. جھگڑا ہے مطلب میں مالک سے کیا اس کا منشور ہے. کہتے آپ ہی ہو. اچھا آپ ہی ہو تو پھر یہ آپ ہی ہو. تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام والی مقام کا درجہ آپ لوگوں کے شعور میں نہیں ہے. کہ درجہ کہتے ہو آپ صبر کے ساتھ ہے، درجہ صبر کی وجہ سے ہے، اور آپ بے صبرے ہو جا رہے ہیں. منانے والے بے صبرے ہو جا رہے ہیں، اور جس کی یاد منا رہے ہیں اس کا صبر سے مقام ہے. جہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس کی یاد منا رہے ہو کہ ہی واز اے گریٹ مین. کیوں گریٹ تھا؟ کہتے وہ اس لیے امام علی مقام گریٹ تھے، عظیم تھے، تو ان میں صبر بڑا ہے. اور اگر تم لوگوں میں صبر نہ ہو اور مقام صبر کو مقام وحشت بنا لو تو تم پر امام کی یاد منانا فرض نہیں ہے. دوسری بات، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں، تسلیم و رضا مقدر کے ساتھ ہے، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام کی یاد نہیں منا سکتے. اور تسلیم و رضا کے جو قائل ہیں وہ امام کی عظمت کے قائل ہیں. عظمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے اور خدا کا کھیل ہو رہا ہے. اس میں درمیان میں فوجے پوجے نہیں ہیں. یہ بندے اور مالک کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مالک، یہ تو نے اگر میرے ذمہ قرضہ لگایا ہے تو میں نے ادا کر دیا. اگر آپ نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے یہ تو پھر میں آپ کے سامنے خوشی سے ادا کر رہا ہوں. وہ کسی بندے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. تاریخ میں بندہ موجود ہے، یزید، ہم اس کے بدلے پہ جو بھی کو اس کے لیے بدلے پہ چھوڑ دو. اتنا بدلے پہ وہ نام ہے، نام مناسب نام ہے، اس کا نام ہی لے لو چلو. لیکن یہ جو واقعہ ہو رہا ہے امام کی عظمت کا، آپ یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم کے مطابق تسلیم و رضا والوں کو کسی ایسے مقام سے گزارنا جو مقام دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت مقام. اگر آپ ظلم کی بات کر رہے ہو تو میں یہ دعا کراتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کرے کہ ایسا ظلم کسی پر نہ ہو. اب یہی کہو گے نا، آمین کہو گے نا. کیا مطلب خدا کرے کہ ایسا مقام کسی کو نہ ملے؟ آپ کیا دعا کر رہے ہو؟ آپ تو دعا کرا رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ مقام عام ہو. اگر مقام عام ہو تو پھر ادھر سے گزرنا پڑے گا. اور چھری کے نیچے سے نہیں گزرو گے تو شہادت کیسے ہوگی؟ اچھا شہادت اگر مقام ہے تو پھر چھری والے کے لیے تو الگ لعنت کا منصوبہ ہے، وہ تو اللہ جانے کام جانے ہیں. لیکن تم ایک عروج کے انسان کو اس سارے واقعہ کے تناظر میں پہچانو کہ چھری نے کیا کام کیا. چھری نے کام کیا کہ بندے کو حق سے ملایا. اور یہ چھری والے کے لیے الگ کہانی، سزا اس کو ملے گی، بہت ملے گی، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اللہ کی بات. واقعی کے عالم میں اسلام میں ایک واحد مقام تھا شہادت عظمیٰ کا، مکمل مقام، جس کی اپنی الگ ٹرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہوا تھا کہ یہ مقام دنیا کو بتانا کہ اسلام کے اندر کس قسم کے اشار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جوانوں سے لے کر شیر خوار بچے تک جو ہے قربانی. آپ لوگوں کو ایک اس میں سبق جو مل رہا ہے، میں واقعی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے نیک لوگ ہیں. سچ سچ بولنا لے لو. سچ ہم ضرور بولتے ہیں
بچے آگے آڑے، اگر بچے آڑے آتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہم تو تھوڑے سے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اب یہ امام والی کام کی آپ بات دیکھو، جن لوگوں کا رہنما ہے امام، ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جادے منانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پہچانتے نہیں امام کو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے حق کلمہ حق کہنے کے لیے، کلمہ حق کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کلمہ حق کہنے کے لیے اپنا کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، اپنا کوئی بھانجا بھتیجا رکاوٹ نہیں بنا، اپنی کوئی اولاد رکاوٹ نہیں بنی، نہ اصغر نہ اکبر، چھوٹی اولاد نہ بڑی اولاد، اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی، اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا۔ اگر کلمہ حق تم یہ نہیں کہنا چاہتے ہو، جادے بنانے والے ہو، تو تم امام کے دشمن ہو۔ وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو سچ نہیں کہتے، وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو کلمہ حق کہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو کلمہ حق کہنے میں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، وہ لوگ امام کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو، اور جس کی پیشانی میں سجدہ ہو، اور جو ہر قسم کے تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر جائے، اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہوا ہو۔ جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ہوا، ان لوگوں کو امام کی یاد سے کیا بات ہے؟ امام کی یاد میں نیریٹو نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، کیا رونے کا نام نہیں ہے، اس خیال میں ڈھل جانے کا نام۔ اگر آپ اس خیال میں ڈھل جاتے ہو تو پھر ایک بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ایک وہاں سبق آپ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید کہتے ہیں، ہر آدمی ذکر کرتا ہے جدید، یہ جدید کا دور ہے، یہ جدید کا دور ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جدید کا ذکر یا کسی کو جدید کہنا یا جدید کو دریافت کرنا ملک کی حکومت میں، یہ اس کا کام ہے جو امام بن گیا ہے۔ تو جو جان پیش کر سکے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق وہ کہہ سکتا ہے آج جس نے حق کی گواہی دی۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، مطلب یہ کہ ایسی گواہی پیش کی کہ جو کائنات میں آج تک سند ہے، آج تیری شہادت ہی معتبر ہے، یہ معتبر شہادت ہے۔ اور آپ لوگوں کی روز یہ جھوٹے قرآن کھاتے ہو، آپ لوگوں کی شہادت کیا ہو؟ تو یہ معتبر شہادت کی بات ہے۔ اس لیے اور وہ جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، جو لوگ جاننے والے ہوں اور پہچاننے والے ہوں۔ ایک خاندان کا واقعہ ہے، ہسٹری کے طور پر آپ نے پڑھا ہوا ہے، خاندان ایسا کہ آپ یہ سمجھو کہ نبوت پر اور بارگاہ رسالت پر جان ساری کے فرائض اسی خاندان نے ادا کیے۔ یہ مذہب علی کے کنبے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہی مطلب تمام مراحل سے مردانہ وار اور خاموشی سے گزرنے والا یہی ہے کہ امام جو علی علیہ السلام ہے وہ شہادت پائی، شہادت پانا بات نہیں ہو رہی ہے، شہادت پانے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ طاقت ذوالفقار علی کا نام ہی ہے، بلکہ طاقت والا انسان۔ جو لوگ علی سے نسبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفان بانٹنے والا ہے، جو لوگ جاننے والے ہیں کہ دور کی بات جاننے والے ہیں، وہ دور جغرافیائی بھی اور تاریخی فاصلہ بھی۔ تاریخی کیا ہوتا ہے؟ 400 سال بعد کے واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کے حالات سے یاد کرنے والے کی پکار سے بدلے پہ سنتے ہیں۔ آج وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ مطلب اذکار حیدری قوت بازو حیدر، اور ایک بات دعا کرتا ہے کہ مجھے بازو حیدر عطا کر۔ اس پر کیا کہتا ہے؟ جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ مطلب یہ ایک مقام ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، دونوں بات۔ اب اس شخص کو، اب یہ بھی میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، واقعہ آپ نے خود تاریخ میں پڑھو، شہادت ہوگی، خنجر لگ گیا، شہادت ہو جاتی۔ اب اس میں عظیم بات کیا ہے؟ شہادت مقام ہے جو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، شہید ہو گئے۔
شہادت کا مقام یہ ہے کہ جن آپ کے پاس دو الفاظ کی گنجائش ہے، اور خنجر کے لگنے میں اور جان کے نکلنے میں، دو لفظ کی بات ہے، باقی ابھی دو حرف کی جان ہے، دو حرف کی جان سمجھ گئے کہ دو لفظ بول یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کچھ بات اسلام کا بھلا ہو جائے، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں وصیت میرے بچوں کے نام کہ فلاں جگہ پر مال دفینہ ہے، فلاں فلاں واقعات نہیں، آپ نے وہ دو لفظ یہ کہے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کر، اور اتنی طاقت والا بندہ، اور جتنی طاقت والا بندہ اس سے زیادہ طاقتور بات ہے یہ، اسے کہتے ہیں والی شہادت، اور اسے کہتے ہیں امامت۔ پھر امام ہے تو پھر یہ امام ہے، اگر تم لوگ اپنے دشمن کو یا اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو میں امام علی کا نام لینے کا حق نہیں۔ علی امام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف کر، تو علی جو ہے نا ان لوگوں کا امام ہے، کن لوگوں کا امام ہے؟ جنہوں نے اپنے قوت کے باوجود اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں خاموشی اختیار کی، قوت کے باوجود فائٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں، فائٹ کرنے والے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ علی جو ہے نبی جو ہے یہ خاتم نبوت کے، علی خاتم خلافت کے، خلافت آپ پر ختم ہو گئی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب میں آپ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں تو وہ خلافت میں سب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے ہو سکتے ہیں، اس میں تقدیم و تاخیر کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ روز مشاہرہ کرتے ہو، اب بڑا شہر بعد میں آتا ہے، اس میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ خدا کے وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے آنا چاہیے بعد میں آنا چاہیے، وہ نہیں ماننے والے، جو بات امام مان گئے وہ نہیں مانتے، جو امام کی بات کو نہ مانے، امام کے فیصلے کو نہ مانے، وہ امام کے کیا لگتے ہیں؟ وہ امام میں کچھ بھی نہیں لگتا۔ امام نے جو فیصلے کر دیے تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ قوت والا جو بات مان گیا وہ تمہیں بھی مان، وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک بات ہے کہ اسی طرح بات ہے۔ اس سے پوچھا گیا، روحانی لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے بعد کا مقام کیوں قبول فرمایا؟ آپ کے خلاف پہلے آنا چاہیے تھا، آپ نے فرمایا کہ مطلب کہ نبوت کے بعد میں آئی ہے، سب سے بڑے بعد میں نبی آئے ہیں، میں مطلب ہم پہلے کیسے آ جائیں؟ مقام بعد میں آ جاتے، تم میں سے کیا ہے؟ وہ اپنے مقام پہلے بھی اپنے ہی مقام ہے، کیا کہا؟ پہلے مقام بھی اپنے ہی ہیں۔ تو اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام کے اندر جب بائیفرکیشن کر دی ہے، ان کا امام کی یاد منانے سے اور غلام جدید کہنے والے دوزخ میں جائیں گے اپنے آپ کو، جن لوگوں نے اپنا نام بدلے اس لیے رکھا ہے کہ آج میں محرم کے دن بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہوں، وہ تو سیدھا سادہ بدلے لانتی ہے جنت میں جائے کہ نہ جائے۔ اور ایک مسلمانوں کے جذبات جو تاریخی جذبات ہوں چاہے حقیقی نہ بھی ہو، یہ میں رات کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں آج؟ تاریخی جذبات چاہے حقیقی نہ بھی ہو، مسلمانوں کے وہ جذبات جو تاریخ کی وجہ سے ہیں ان کے دل میں، ان جذباتوں کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پاتا، یہ حقیقی بات ہے، علم مل سکتا ہے عرفان نہیں، اس لیے یہ بات بھی نہیں۔ اس کے بعد دیکھو تمام شہادتوں کے باوجود آپ کی طاقت، آپ کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام، اور یہ ہے، اور تمام جو مقامات ہیں اسلام کے اوپر نثار ہونے والے، اسلام پر جان نثاری کا یہ عظیم واقعہ اور یہ عظیم واقعات، یہی اسلام کی قوت ہے۔ تو اسلام کی قوت کو اگر آپ نہیں پہچان سکتے، امام کی یاد کو تقریب کے طور پر مناتے ہو، ریچول کے طور پر مناتے ہو، او آ گیا محرم، کہتا پھر لباس کا کالے کے لباس کا انتظام کرنا تھا، پھر لباس کالا، رنگ چٹا، واقعات خراب، دماغ آگے پیچھے، اور وہ سارے کا سارا ادھر خیال ادھر نظر، دل افسردہ لب کچھ کام کے کدھر سے کدھر نکلی جا رہے ہیں۔ یہ واقعات جو سارے کے سارے ہو رہے ہیں، ان واقعات سے تو بڑے احتیاط چاہیے۔ غم کو غصہ نہ بناؤ، جو شخص غم کو غصہ نہ بنائے وہ امام کا ساتھی ہے۔ اب یہ بات تم سوچ لو کہ غم کو غصہ بنانے والے نہ امام کے ساتھی ہیں نہ اسلام کے ساتھی۔ غم غصہ کیسے بنے؟ غم تو باہر کا غم ہے، اس لیے غم غصہ وہ بنائے گا جو تقدیر کو نہیں مانے گا، جو کسی خدا کو نہیں مانے گا۔
بیٹا وہ بھائی بہت ہوگا فلانا بہت ہوگا ایسی بات ہے پکڑ لو اس کو جس نے بہت کیا اللہ نے کیا کہ پکڑو اس کو. لیکن اگر وہ مانتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے تو اب جھگڑے کیسے کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے علاوہ کو کر سکتا ہے یہ مقام؟ تب پھر تم سوچو کہ کس نے کیا ہے. اور امام کی عظمت جو ہے اس مقام تک پہنچنے کا نام ہے، تم اس کو اس مقام سے بچانا چاہتے ہو. اور جانے دو. اس لیے یہ واقعہ رن ہے، یہ واقعہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. یہ سالانہ قسم کے آپ امام کی خطوط نہ لکھا کرو مہربانی کر کے. ہمیشہ ہم حال اگر غم ہے تو پھر آپ امام کی یاد بتایا کرو، ورنہ یاد کیا بنانی آپ. تو یہ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. کربلا جو ہے یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے، صداقت میں ہونی چاہیے، اشار میں ہونی چاہیے، اور تسلیم و رضا کے اندر ہونی چاہیے، اور حضور پاک کے نام پر نثار ہونے کا. اگر یہ واقعات آپ میں نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا مناتے ہو اور کیا نہیں مناتے ہو. یہ آپ کا واقعہ ہے. اگر آپ کا کام جو ہے ایک حلیم کی دیکھ سے پورا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھیج دیا کرو، تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں گے. یہ تو آپ کا کام ہے، ہمیں نہیں پتا. یہ آپ کو سوچتے رہا کرو. وہ اس طرح واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہی اور ہے. اس لیے وہ آپ کبھی رجوع کرو. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کربلا دیکھی ہوئی ہے. بس یہ بات یاد ہے. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کیا کہا؟ کربلا دیکھی ہوئی. بس اتنی سی کہانی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کربلا کو دیکھنے کی دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں کربلا دکھا، اس کربلا کا فیض دکھا، کربلا والوں سے نسبت ہمیں عطا فرما. باقی کربلا کے علم جو ہے تاریخ میں پڑھنے والی بات ہر سال ملتی رہتی ہے. ہر سال ذاکروں نے پیسے لینے کے خیال تھے. انہیں پچھلا واقعہ کیسے سنائے گا؟ اسے ٹیپ ریکارڈر ہو گیا. اس بار نہیں کربلا سکھائے گا. بعد اب کیا بتایا جائے؟ میں 4 کبوتر آئیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ پھر ایک کنفاکٹڈ اسٹوری 10 اسٹوری چلتی جاتی ہے کہ غم کو تھرسٹ کرنا سامعین پر. تھرسٹ نہیں کرنا چاہیے. غم اندر ہے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وارث ہیں امام علی مقام، امام علی مقام کے غم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں. یہ پڑھنے سے ہی بنتے ہیں. وہ خود بخود مطلب بے توجہ ہوتی ہے اور خود بخود ہدایت ہوتی ہے اور وہ رہنمائی ہوتی ہے اور آپ کے فالوور آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے ہوتے ہیں. جو چاہنے والا ہے ماننے والا نہیں ہے، منانے والا ماننے والا نہیں ہے، وہ کیا منائے گا؟ یاد جو اس کا فنکشن کو نہیں مانتا. اس لیے فنکشن کو مانو کہ فنکشن کیا کر گیا. وہ جو فنکشن کر گیا وہ بڑا فنکشن، اس فنکشن کا خیال رکھو اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا ہے. خالی یاد ڈے کے ساتھ نہیں بنانی چاہیے. میں دعا کروں کہ آپ کو وہ عرفان مل جائے. ہاں اس لیے عرفان مل گیا تو پھر آپ کو یاد آئے گی، ورنہ آپ کو کیا یاد آئے؟ سنیے بات آپ کہاں یاد کر سکتے. آپ اتنی بات یاد رکھو کہ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. اتنی ساری بات ہے کہ ایک ایسا سجدہ ہے جو ساری کائنات کے اندر ایک واحد سجدہ ہے. حضرت امام علی مقام ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا نہ آج تک ہو سکتا. اور یہ ایسا واقعہ ہے جو کوئی کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ نہ بڑا بیٹا صداقت کے اندر آڑے آیا، نہ چھوٹا آیا، نہ کوئی ہویا، نہ واقعہ ہویا. حق بولنے میں، حق بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہے فی سبیل اللہ منزل. اللہ والوں کی یہ فی سبیل اللہ منزل ہے اور یہ نارم اور یہ معیار سٹینڈرڈ ہے. اس سٹینڈرڈ سے عرفان کی قافلے چلتے ہیں. آگے آپ کی خود بات دیکھیں کہ تپتی ہوئی ریت پر لکھا ہوا، یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے. اب یہ دیکھو یہ خدائی فاصلہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا اشاق کی کہانی ہے، اس کے علاوہ یہ کہانی نہیں ہے. ورنہ سن کے کیسے اب ہم سے آپ شاہد ہو گئے؟ شاید جو ہے سامنے شاید نہیں ہوتا تو دیکھنے والا شاید ہوتا. شاید نہ ہو تو غم میں شریک نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھے، سامنے شریک نہیں ہے، سامنے شریک نہیں ہے. تو ذاکر جو ہے بغیر مشاہدے کے ذاکر وہ بھی شریک نہیں ہے. یہ مشاہدے کی کہانی. چلو